السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام۔ خدا کسی قوم کو، کسی فرد کو بجز معصومین علیہ السلام کے کوئی فضیلت بلا وعدہ نہیں دیتا، کوئی فضیلت بلا امتحان نہیں دیتا، بلکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی امتحان میں کامیاب نہ ہو اس سے نسبت اور فضیلت واپس بھی لے لیتا ہے۔ ہم سب کے سامنے قرآن کریم میں موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آج میں پہاڑی کے اوپر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا دے گی، فرمایا نہیں لا عاصم، آج کوئی چیز بچانے والا نہیں، کان من المغرقین، غرق ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور صرف یہ سوال کیا، نہ کہ اعتراض، شان نبوت میں نہیں کہ اعتراض کرنا، صرف سوال کیا کہ اے خدا تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو نجات دے گا، یہ میرا اہل تھا، میرا بیٹا تھا، فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نہیں یہ اہل نہیں ہے، یہ اہلیت سے چھن چکا ہے، محروم ہو چکا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ اگر عمل صالح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نبی کا بیٹا اپنی اس والد کی نسبت سے محروم کر دیا جاتا ہے، محروم ہو جائے گا۔ اچھا کوئی واقعا سلب کر سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا باپ ہے کوئی قانون بنا کے سلب کر سکتا ہے؟ نہیں، دنیا میں کوئی قانون بنا کے کسی کی ولدیت کو سلب نہیں کر سکتا، محروم نہیں کر سکتا، لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں، میں عمل صالح کی بنیاد پہ نسبت دوں گا، اور عمل صالح نہیں ہوا تو نسبت چھین گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک عرض کروں، آیا ہمیں خدا نے بیوی کی ذات سے نسبت دی ہے؟ نہیں، یہ نسبت مل گئی نا۔ آیا یہ نسبت عمل صالح کے اوپر باقی رہے گی یا کسی اور محور پہ باقی رہے گی؟ خدا تعالیٰ عمل صالح کی نسبت پہ، محوریت پہ نسبت کو باقی رکھتا ہے، ایکسس جس کے اوپر سب کچھ باقی رہتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ نسبت کا محور عمل صالح ہے، عمل صالح انجام دیتے رہیں گے، نسبت باقی رہے گی۔ اور ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں اشارت عرض کروں، خدا تعالیٰ کے نظام میں ایک نسل کا عمل صالح بعض اوقات اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کو بھی نسبتیں دلا دیتا ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن کریم سے عرض کروں گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ خدا اپنے بندے سے ملوا دے، خدا تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے، قصہ مختصر، دیوار گر رہی تھی، کہیں اس کو کھڑا کیا، کہیں پر ایک کشتی کو غرق کیا، کہیں پر ایک بچے کی جان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دیکھ رہے، جب دیکھا کہ آخری واقعے کے اندر وہ دیوار گر رہی تھی، گاؤں والے تھے، ان سے کہا کہ بھئی ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو، تمہارے پاس آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کچھ نہیں دیں گے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کو مہمان بنانے پر بھی راضی نہ ہوئی۔ روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ مہمان بنانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے پیسے سے ہمیں کھلاؤ، کہا تھا ہم پیسے بھی دیں گے، پھر بھی نہیں کھلایا۔ اس کے بعد جب دیوار گر رہی تھی، دیوار بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر، آپ اگر اس دیوار گرتی ہوئی کو بنا ہی رہے تھے تو اس اہل قریہ کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے کہ کم سے کم ہمیں کھانے پینے کا تو کچھ دے دیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا، اور فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دیوار گر جاتی، بچے چھوٹے تھے، وہ اپنے خزانے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ دیوار بنے، اور دیوار بنے تاکہ خزانہ ایکسپوز نہ ہو، ظاہر نہ ہو، یہ چھپا رہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی قدر اور خدا تعالیٰ کی مشیت اس دیوار کو بعد میں گرائے گی، اور اس وقت گرائے گی جب بچے اتنے بڑے ہو چکے ہوں گے کہ اپنے خزانے کا دفاع کر سکیں۔ صحیح عزیزان محترم، ایک بات تو آپ پر میں ہم اپنے ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ یہ جو خدا کا نظام ہے بڑا عجیب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خدا کے نظام میں جو چیز بن گئی ہے وہ کبھی نہیں گرے گی، نہیں، بعض اوقات گراتا بھی اپنی مرضی سے ہے، بناتا بھی اپنی مرضی سے، پھر گراتا اپنی مرضی سے، سب کام کرتا۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، یہ جو 2 بچے ہیں، ان کا جو خزانہ ہے یہ مادی خزانہ ہے یا معنوی خزانہ ہے؟ مادی خزانہ ہے۔ معنوی خزانے کو تو کوئی چوری کر بھی نہیں سکتا، مادی خزانہ ہے۔ یتیم بچے ہیں، بے بس ہیں، ان کا ایک مادی خزانہ ہے، مٹیریل ہے، پیسہ ہوگا، سونا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کو بچانے کے لیے خدا نے کس کو بھیجا ہے؟ ایک نبی کو بھیجا ہے، ایک ولی کو بھیجا ہے۔
ایک نبی، ایک ولی، دو کمزور بے بس یتیم بچوں کا خزانہ بچانے کے لیے مامور ہوئے ہیں کہ مزدور بنے دیوار کھڑی کرو۔ یہ سب کیوں کیا؟ قرآن کریم فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ صالح تھا، باپ صالح۔ اور اگر عمل صالح ہو تو نہ میری اور آپ کی بلکہ میرے اور آپ کی اولاد کی زندگی بھی خدا کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گی۔ میں اپنے ذہن سے سوچتا ہوں اس سے بڑا انشورنس اور کون سا ملے گا؟ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ بڑھاپے میں مثلا ہمارے بچے کمزور نہ پڑ جائیں، کہیں ان کے لیے کچھ ہو، اپنے لیے بھی محنت کرتے ہیں، بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اگلی نسلوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم مادی کوشش بھی کرو، اس واقعے کے سائے میں عرض کرو، مادی کوشش بھی کرو، بچوں کے لیے پیسے رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، بغیر عمل صالح کے کیا تو دیوار گرے گی، عمل صالح کے ساتھ کیا تو نبی کو بھیج کر بھی کھڑا کروا دو، نبی کو بھیج کے بھی بچا دو، کرو تم پیسے جمع کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے کو تو بچانے کے لیے آئے گو، لیکن اس پیسے کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔